دی وہ تربیت یہی تھی کہ خانقاہی نظام کو پوری طرح سے قائم رکھنا، اور خانقاہ کسی ایک ڈھانچے کا، ایک عمارت کا، ایک کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ خانقاہ ایک تحریک کا نام ہے، اور خانقاہی نظام بزرگوں نے کس لیے قائم کیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ علماء جانتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ خانقاہی نظام بزرگوں نے قائم کس لیے کیا، اور وہ نظام جو بزرگوں نے خانقاہی قائم کیا تھا اس کے اوپر میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بزرگوں نے خانقاہی نظام جس لیے قائم کیا تھا اس کے جو اصول و ضوابط بزرگوں نے بنائے تھے، اگر صرف 25% لوگ اس پہ عمل کر لیں تو اس وقت جو ماحول آپ کو دکھ رہا ہے یہ ماحول بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ آج خانقاہ تو کہیں جاتی ہے لیکن خانقاہی نظام کہیں نہیں ہے۔ خانقاہی نظام کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ دوسروں کا درد اپنا درد سمجھا جائے، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی جائے، دوسروں کی پریشانی اپنی پریشانی سمجھی جائے۔ آپ دیکھیے بہت سے بزرگوں کے واقعات اس طرح کے مل جائیں گے، اور جب باقی ملا کے ایک آدمی آ گیا، رات میں بھوکا تھا، لوگ آ گئے، کچھ نہیں تھا، نان بھائی آ گیا، حضور کھانا لے آؤ، کھانا لے آیا، خوش ہو گئے، بول کیا چاہتا ہے، اپنا جیسا بنا دیجیے۔ تو بھوکے تھے، بھوکوں کو نان بھائی نے کھانا کھلا دیا، ان کی پریشانی دور کر دی، اتنا خوش ہو گئے، مانگ کیا مانگتا ہے جو مانگنے لے لے، اپنے جیسا بنا دیجیے، کئی مکان کڑے بنائیے۔ اندر میں باہر آئے، اپنے حجرے سے دیکھا دو باقی ملا چلے جا رہے، ایک تو صحیح سلامت ایک لڑکھڑا رہے۔ مطلب وہ اللہ نے ان کو جو ولایت کی منزلیں عطا کی تھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور چند دیر کے بعد گرا اور ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے کی بھوک کو ختم کیا اور اتنا بڑا انعام دے دیا۔ یہ خانقاہی نظام تھا، انہوں نے دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اور اس میں یہ ایک چیز بھی تھی، انہوں نے خالی یہ نہیں سمجھا کہ ایک ہمارا اپنا آ رہا ہے اس کی تکلیف دور کی جائے، ایک مسلمان آ رہا ہے اس کی تکلیف دور کی جائے، بلکہ بغیر کسی مذہب و ملت کے کوئی بھی انسان آ گیا اور کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، ہمارے اسلاف نے اس کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ اور ان کا ایک مقصد تھا کہ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو ہم سے قریب ہو کر کے ہدایت پائیں گے، ورنہ دوسرے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور ایسا میرا تجربہ اس بات کا ہے۔ آج ایک دو بار نہیں، بارہا کا تجربہ ہے کہ بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کے شر سے لوگ محفوظ ہوئے۔ تو بزرگوں نے جو ہمارے کیا ہے، بزرگوں نے جو ہم کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے، خانقاہی نظام قائم کیا ہے، فائدے سے اس کو چلایا ہے۔ اسی لیے میں بات لمبی ہو گئی، اتنی لمبی گفتگو میں کرنے کے لیے بیٹھا نہیں، نہ میں کوئی عالم ہوں نہ کوئی میں بہت کوئی مقرر ہوں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں میں تشریف فرما ہیں کہ مفتی ناظم علی صاحب ہماری جماعت کے اتنے بڑے عالم دین، میں تو سلام وہاں پڑھ رہے تھے، کچھ ان سے اس سمے میں بہت دنوں سے جانتا ہوں، مفتی ناظم علی صاحب کو کسی وسال سے جانتا ہوں، لیکن ان کا جو کام ہے میں نے جو اندازہ لگایا کہ جو جس طرح کی ان کی صلاحیت ہے، جتنے بڑے یہ عالم ہیں، جو ان کے اندر اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس طرح سے ان کا تعارف نہیں ہے۔ مفتی ابو الحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مدرسے میں دسوارہ صاحب پڑھے، شاید وہ بنیاد رکھنے ہیں 2014 میں کیا بنیاد، اتنے اچھے عالم ہیں یہ اور اتنے بڑے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ مفتی نسیم صاحب کی ملاقات میں جو شفیہ کے اتنے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء کرام، یہاں دیگر بہت سے علماء ہیں جن کو میں کچھ کو جانتا ہوں، کچھ کو نہیں جانتا ہوں، بہرحال عالم ہے اتنا ہی کافی ہے، چاہے جانوں چاہے نہ جانوں۔ تو سب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان لوگوں کے سامنے میں اپنی بات کر رہا ہوں صرف کہ کچھ بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو
بس ان لوگوں کی محبت ہی ان کی عقیدت ہے، اور اس جلسے میں لوگوں نے بلایا، اور اس جلسے کا کیا نام ہے؟ دارالحبیب الرضا حضور مجاہد ملت کی طرف موصول ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حضور مجاہد ملت، اور اس کے بعد شیر بے شیر علامہ حشمت علی خان صاحب، اس طرح کے اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی شاگرد اور ان کے ساتھی ہوئے ہیں، میں نے دورہ کیا اور ایسی جگہوں پر پہنچا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ حضور مجاہد ملت آتے تھے، کہیں پہنچا وہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ شیر بے شیر سنت آتے تھے۔ اس طرح سے دیگر اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور ان کے شاگرد جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ان لوگوں نے کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جتنا احسان ان کو مانا جائے ان کا مانا جائے کم ہے۔ آج بھی ایسی جگہ ہیں جہاں ان لوگوں کے قدم پڑے ہیں، وہ ان جگہوں پہ آج ایک دیوبندی نظر نہیں آتا ہے۔ اور ان حضرات نے چاہے حضور مجاہد ملت ہوں، شیر بے شیر سنت ہوں، اور دیگر اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور ان کے خلفاء، جتنا ان لوگوں نے کام کر دیا ہے سنیت کا، آج ہم لوگ اس کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ صحیح حقیقت ہے یہ، اور بچا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ وجہ معلوم آپ کو؟ اس لیے نہیں بچا پا رہے ہیں کہ ان حضرات نے جو کام کیا اخلاص کے ساتھ میں کیا۔ ان کے دل میں خلوص تھا کہ ہمیں سنیت کا کام کرنا ہے، لوگوں کے عقائد و ایمان کو بچانا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا ظاہر سی بات ہے، ہم تو جانتے ہیں اگر بستر اچھا نہیں ملا تو ناراض ہو گئے، نعرے ٹھیک سے نہیں لگے تو ناراض ہو گئے، ناظم نے اچھے القاب آداب سے اگر ہمارا تعارف نہیں کرایا تو ناراض ہو گئے، اگر کھانے میں کہیں کچھ کمی ہو گئی، نمک زیادہ پھیکا ہو گیا اس میں ناراض ہو گئے، چائے اگر بغیر شکر کیا گئی تو ناراض ہو گئے، ظاہر دروازے خلوص کہاں رہ گیا؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر خلوص پیدا کرنا چاہیے، اور ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ بہت دور جانے کی بات نہیں، صرف ان بزرگوں کو دیکھا جائے۔ حضور مجاہد ملت ہے، حضور شیر بے شیر سنت ہے، علماء ہے، اور اس طرح کے اور دیگر اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، صرف ان کو دیکھ لیجئے اور ان کی زندگی کو پڑھ کر کے اگر پوری طرح سے اس پہ کام کیا جائے تو انشاءاللہ آج جس طرح سے ان کو کامیابی تھی، ان کے توسل سے آج ہم کو بھی اتنی کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اسی لیے میں جلدی جانا چاہتا ہوں، صبح جمعرات ہے تو صبح تک پہنچ جاؤں گا تو لوگوں سے ملاقات۔ اور جمعرات کے دن ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن صبح سے بیٹھا مجھے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، کبھی رات کا 10-11 بج جاتا ہے اور مجھے فرصت نہیں مل پاتی، کیونکہ دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کوئی آ گیا میرا ٹکٹ ہے 6 بجے کا، کسی 8 بجے کا، ان کی بات سن لو تاکہ چلے جائیں، ان کا ٹکٹ ہے ان کا تو پہنچ جائیں گے، ان کے پیسے نہ خراب ہو، اس لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ میں اس مدرسے کے جملہ مدرسین اور کمیٹی کے لوگ ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں جلسے کے اختتام تک نہیں رک سکتا اور مجھے جلدی جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ سبھی حضرات تشریف لائے ہیں، اور آخری بات وہ یہ کہ میرے پیر مرشد کا حکم میرے لیے کہ جہاں جاؤ اس بات کا اعلان کرتے رہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور نعرے تو لگتے ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرے لگاتے ہیں، میں نے بھی کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، لیکن خالی ہاتھ اٹھانے سے اور زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور ایک بار شکایت کرتے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ فلانے ہیں، جو مرید ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہابیوں کی یہاں رشتہ داری کر رہے ہیں، یہ وہابیوں کے یہاں آتے جاتے ہیں، وہابیوں سے ان کا مذہبی ربط ضبط ہے۔ تو اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، اور سب سے پہلے ضروری ہے وہ مسلمانوں یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہابیوں کو رشتہ داری قطعاً نہیں، ان سے ان کے کسی
ان کے کسی مذہبی محفل دینی ان کے اپنے مذہبی جلسوں میں جانا یا ان کی محفل میں جانا بالکل قطعی درست نہیں، ان سے رشتہ داری کرنا درست نہیں۔ اس طرح کی تمام باتیں ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں تو ان باتوں کے پہلے پابند ہو جائیں قطعی طور سے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے اکثر جلسوں میں کہا کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے میرے اللہ تعالیٰ ہر سنی کو سب کو محفوظ رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر میرے گھر کے لوگ بھی اگر ذرا برابر بھی اس سے برگشتہ نظر آتے ہیں تو وہ بھی میری جوتیوں کی نوک پہ ہیں۔ اور سب سے پہلی جو ہے کہ وہابیوں سے ربط غیر مقلدین جتنے بھی بد عقیدہ ہیں ان سب سے کوئی تعلق نہ ہو، اپنا دینی مذہبی تعلق نہ ہو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان سے رشتہ داری نہ کریں، ان سے کسی ان کے محفل میں جائیں، ان سب باتوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگائیں تو اچھا لگے گا اور اس کا پورا فائدہ بھی آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب آپ ان چیزوں میں پابند ہوں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیں گے تو اس کا پورا فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور اس مدرسہ حبیب الرضا کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی اس مدرسے کے تعلق سے منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، اور یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی حفاظت فرمائے، ہماری خانقاہوں مساجد مدارس کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، سب کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آپ سب کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، سب کے گھروں پہ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، اس پوری بستی پہ اس پورے شہر پہ اللہ تعالیٰ خوب اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ کسی بھی طرح کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک میں پورے دیش میں امن شانتی سکون کا ماحول عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔